اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام ہیلتھ ورلڈ انٹرنیشنل میں چیف ایگزیکٹو ICV نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47 اسلام آباد، چیئرمین ICV تحریک انسداد تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات، M یعقوب علوی، وفاقی شہریوں سمیت اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پروگرام آن ایئر کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سیکنڈلی، ناظرین کرام، پروگرام کے آغاز میں ایک ضروری انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان 97,194 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ یہ 97,194 ارب روپے آپ اور میں نے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تیار رہیں کہ یہ بجٹ میں یا منی بجٹ میں ہمارے لیے کیا کون کون سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور وہ ہم نے برداشت کرنے ہیں، یہ ضروری۔ اور اس کے علاوہ دیگر اربوں روپے کے مقامی قرضہ جات بھی موجود ہیں جو پاکستان دینے کا پابند ہے۔ تو آئیے اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلتھ ورلڈ انٹرنیشنل پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ضروری معلومات شیئر کرنا مقصود ہیں وہ عوامی سہولیات کی بحالی ہے۔ ہیلتھ سروس کے حوالے سے وفاقی حکومت میں گورنمنٹ آف پاکستان وفاقی شہریوں کے لیے ہیلتھ کی کون کون سی سروسز پیش کر رہے ہیں، جو کسی بھی حکومت کی گڈ گورننس کا حصہ ہے۔ مگر انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ برا حال، سب سے زیادہ ابتری شعبہ ہیلتھ کے اندر ہے۔ آپ نے جائزہ لینا ہے تو آپ اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں چلے جائیں جس میں پیمز، جس میں پولی کلینک اور دیگر بھی بڑے ہسپتال موجود ہیں۔ وہاں سے آپ ہیلتھ سروس کے حوالے سے ایک دن ضائع کریں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت وفاقی شہریوں کے لیے کون کون سے اقدامات کر رہی ہے۔ آپ کو بھی افسوس ہوگا، میری طرح آپ کو بھی افسوس ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی IHRA اور IFA اسلام آباد فوڈ اتھارٹی، یہ دو اتھارٹیز کا قیام عمل میں آیا وفاقی شہریوں کی سہولیات کی بحالی کے لیے، وفاقی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات بہم پہنچانے کے لیے اور مافیاز کا کلا کما کرنے کے لیے جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں
شہریوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ناقص اشیاء خوردنوش، ناقص غیر رجسٹرڈ ادویات، اور افسوسناک جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیلتھ سروسز، یہ عطائیت، فیک ڈاکٹرز، فیک نیم حکیم، تویز گنڈا مافیا، اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مکروہ دھندے میں بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دکھی انسانیت کے نام پر دھوکہ دہی میں شامل ہیں۔ مگر ہماری اتھارٹیز کا کردار بھی صفر ہے، صفر۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، یار وفاقی الوی صاحب یہ وفاقی اتھارٹی ہے، کردار صفر کیسے؟ میں تمام باتیں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں اور ایویڈنس کے ساتھ کرتا ہوں۔ جس سرکاری افسر کو تکلیف ہو، جس سرکاری افسر کو میری بات ناگوار گزرے، میری بات صرف بدعنوان افسر کو ناگوار گزرے گی جو اس مافیا کا حصہ ہے، باقی جو شریف افسران ہیں ان کو میرا سلوٹ ہے، جو تھوڑا بہت جو بھی اپنی بساط کے مطابق عوام کو سہولیت پہنچانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، ان افسران کو میرا سلوٹ ہے۔ ناظرین کرام، ہیلتھ اتھارٹی نے رجسٹریشن کا دھندا شروع کیا، بیشتر کلینکس، اسپتال اور چھوٹے بڑے طبی اداروں کا وزٹ کیا، پکڑ دھکڑ کی، رجسٹریشن کی، اور یہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ جی اب ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے، اب اسلام آباد میں وائلیشن نہیں ہوگی۔ مگر آبزرویشن سے، انفارمیشن سے اور انویسٹیگیشن سے یہ معلوم ہوا کہ یہی IHR کے لوگ مافیا کے سرغنے ہیں، مافیا کو سہولیات وہاں پہنچا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ مافیا دھڑلے کے ساتھ اس مکروہ دھندے میں مصروف ہے۔ جتنے بھی کلینکس یا ہسپتال وائلیشنز کی بنیاد پر چلان کیے گئے، جرمانے کیے گئے، سیل کیے گئے، وہ سارے کے سارے صرف چند دنوں کے بعد اوپن ہو گئے۔ ان مافیاز نے ان کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کیا، SOPs کے مطابق ان کو رجسٹریشن مل گئی، اور وہ رجسٹریشن ثابت ہوئی مافیاز کی جانب سے شہریوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، تاکہ پہلے تو ان کو تھوڑا سا خوف تھا، ڈر تھا کہ یار کوئی چیک کر لے گا، اب تو وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ آپ کسی کلینک پر جائیں، وہاں پر فیک ڈاکٹر، وہاں پر نااہل ڈاکٹر، وہاں پر نیم حکیم فوری آپ کو رجسٹریشن کے بارے میں بتائے گا، جی میری رجسٹریشن ہے، میں IHRA سے رجسٹرڈ، میرا کلینک ہے، میں نے سارے SOPs کو پورا کیا ہے۔ بندہ اس سے پوچھے کہ یہ رجسٹریشن کے مطابق تم مریض کو چیک کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، تم مریض کو چیک ہی نہیں کر سکتے، تم کس حساب میں کر رہے ہو؟ لیکن یہ بات عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتھارٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ اتھارٹی رجسٹریشن کے بعد ان کا وزٹ کرے، اور جو ڈاکٹرز فیک ڈاکٹرز اس مکروہ دھندے میں موجود ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لے آئے، اس کی تشہیر کرے، اس کا میڈیا ٹرائل کروائے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ بدعنوان، یہ نااہل ڈاکٹر علاج، معالجہ
کرنے کے لیے اہل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، تو وہ ایک اہل ڈاکٹر کا رخ کرے. مگر ایسا تو نہیں ہے. وہ تمام ڈاکٹرز نے اپنے اپنے کلینکس کے اندر ایک MBBS ڈاکٹر کی ڈگری لگائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، حالانکہ وہ کوئی کام نہیں کرتا. وہ ڈاکٹر بھی بدعنوانی کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ MBBS ڈاکٹر اس فیک ڈاکٹر سے بھی زیادہ بدعنوانی میں ملوث ہے کہ اس نے ان کے ساتھ ایک بتہ مقرر کر رکھا ہے. جی میری ڈگری لگا لو، میں نے آنا وانا کوئی نہیں، اور میں 20,000 30,000 50,000 آپ سے ماہانہ وصول کروں گا. تو وہ فیک ڈاکٹر، نااہل ڈاکٹر، بدعنوان ڈاکٹر قبول کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ دھندا چل رہا ہے پورے اسلام آباد سمیت مضافات میں. درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے فیک ڈاکٹر، نااہل ڈاکٹر جو ایک MBBS ڈاکٹر کی ڈگری لگا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی میں مصروف ہیں. ان کے خلاف کوئی اتھارٹی کی جانب سے کارروائی نہیں ہے. تو میں تو اتھارٹی کی اس ناقص ترین کارکردگی پر افسوس ہی کروں گا. اور ہاں، ایک اور انفارمیشن ناظرین کرام، بہت اہم انفارمیشن ہے، وہ یہ کہ یہ ہماری ہیلتھ ڈائریکٹریٹ CDA کا جو ادارہ ہے، جو مختلف سیکٹرز کے اندر پلاننگ کے تحت، فیملی پلاننگ کے طور پر یا علاج معالجہ کی غرض سے ڈسپینسریاں قائم کر رکھی ہیں، وہاں بھی نااہل ڈسپینسر ڈاکٹر کا کوٹ پہن کر ڈاکٹرز کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کرائم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ DG ہیلتھ ڈائریکٹریٹ کے منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ یہ پورے نظام کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ یہ پوری ہیلتھ منسٹری کے اوپر وزیر موصوف اور سیکرٹری صاحب کے منہ پہ کالک نہیں ہے؟ بڑے افسوس کا مقام ہے. یہ کچھ بھی نہیں. یہ وائلیشن کا 1% بھی میں نے آپ کو نہیں بتایا، اور پروگرام کی طوالت کی وجہ سے مجھے اختتام کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین کرام، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں کڑی نظر رکھیں ان ڈاکٹرز کے اوپر، ان نیم حکوموں کے اوپر، ان تویز گنڈا کرنے والے، مکرو دھندے میں ملوث مکرو چہروں کے اوپر، جو 2025 میں بھی لوگوں کو بے وقوف بنانے میں مصروف ہیں. اور اس کی اطلاع آپ سرکار کو پہنچائیں، اتھارٹی کو پہنچائیں. گو کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، لیکن آپ ایک مہذب شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ساری معلومات ذمہ داری کے ساتھ ان کو پہنچائیں، مجھ خاکسار کو پہنچائیں. میں آپ کا نمائندہ ہوں، میں عوام کا نمائندہ ہوں. میں باحیثیت سیاسی کارکن، باحیثیت سماجی کارکن، باحیثیت صحافتی کارکن اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رکھا ہے عوامی خدمات کے لیے. میرا مقصود، میرا مطلوب اور میرا منشور بس ایک ہی ہے کہ وفاقی شہریوں کے حقوق کی بحالی. وہ حقوق صحت کے حوالے سے ہوں، وہ سماجی معاملات کے حوالے سے ہوں، وہ خرید و فروخت کے حوالے سے ہوں، وہ پارکنگ کے حوالے سے ہوں، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، میں ان کو بحال کروانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور میں اپنی بساط کے مطابق اور آپ کی طاقت سے، آپ کی قوت سے، آپ کی آواز سے انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق بحال کروائیں گے. تو ناظرین کرام، اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.